اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت اور خلافت کے موقع پر ملائکہ کو آگاہ کیا ہے انسان کی خلقت و خلافت سے، اور ملائکہ نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ خلیفہ موزوں نہیں ہے، یہ مفسد ہوگا اور صف کے دماء کرے گا، سفاک ہوگا یہ، اور ہم حمد کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں اور تیری تقدیس کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس ماجرا میں ملائکہ کی دخالت اور ملائکہ کو آگاہ کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت و خلافت ہر دو اللہ نے ایجاد کرنی ہے، وہ تقرر ان کا اللہ کی جانب سے ہے، اور جس کو خلقت و خلافت دینی ہے وہ انسان ہے، اور ملائکہ سے اس کا ربط کیا ہے۔ اب یہ مطلب جاننے کے لیے ہمیں ملائکہ کے بارے میں جو قرآن کریم نے حقیقت واضح کی ہے اور جو آگاہی انسان کو ملائکہ کے بارے میں دی ہے وہ مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ صرف یہ آیا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد فراوان آیات ایسی ہیں جن میں انسان کا تعلق ملائکہ کے ساتھ اور ملائکہ کا رابطہ انسان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بلکہ انسان سے زیادہ وسیع تر افق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے اندر ملائکہ کا کردار ذکر کیا ہے اور ملائکہ کی حیثیت کا ذکر کیا ہے، ملائکہ کے کام ذکر کیے اور اوصاف متعدد ملائکہ کے ذکر کیے ہیں، جس سے نظام الہی میں ملائکہ کے وجود اور ملائکہ کی ضرورت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ ملائکہ کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور انسان کی خلقت اور انسان کی خلافت کے وقت بھی ملائکہ کو آگاہ رکھا ہے۔ ملائکہ کے بارے میں بالعموم مسلمانوں میں اور بالخصوص علماء میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ذہنی طور پر، اس لحاظ سے کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ کی ماہیت کیا ہے، ملائکہ کس طرح کی مخلوق ہیں، اور ان کے باقی جو احوال ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے کثرت سے افعال، احوال و اوصاف ملائکہ کے ذکر کیے ہیں، لیکن انسان کی حیرت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور علماء تفسیر و علماء کلام و دیگر شعبوں کے علماء عجز ظاہر کرتے ہیں ملائکہ کی شناخت کے بارے میں، اور صرف یہ تاکید کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے ہمیں ملائکہ پر ایمان کا حکم دیا ہے
اور ہم فقط قرآن کے کہنے پر ملائکہ کو مان لیں اور ایمان رکھ لیں، لیکن اس سے آگے ہم ملائکہ کی حقیقت نہیں جان سکتے۔ اور بعض نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ملائکہ کی معرفت اور ملائکہ کی شناخت یہ ما لا یطاق چیز ہے انسان کے لیے، یعنی غیر مقدور ہے انسان کے لیے۔ کوئی معرفت کا راستہ ملائکہ کی پہچان کے لیے انسان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حقائق کی شناخت کے لیے قابلیت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور مختلف امور کی شناخت کے لیے مختلف طرح کے وسائل دیے ہیں۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حواس دیے ہیں۔ شناخت کا ایک ابتدائی اور عمومی ذریعہ انسان کے پاس حواس ہیں، حواس خمس، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت اور چکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت اور لمس کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ لیکن کیا ملائکہ ان حواس کے ذریعے سے قابل ادراک ہیں؟ خوب یہ بات مسلمات میں سے سمجھی جاتی ہے کہ حواس کی مدد سے ہم ملائکہ کی شناخت نہیں کر سکتے۔ حواس کی مدد سے ہم تمام موجودات جو محسوس ہیں اور جسمانی ہیں اور مادی ہیں انہیں ہم حواس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ملائکہ محسوسات میں سے نہیں ہیں، حواس کے ذریعے قابل فہم و قابل ادراک نہیں ہے۔ دوسری قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دی ہے۔ حواس سے ہٹ کر قوت عقل ہے، قوت فہم ہے انسان کے پاس۔ غیر محسوس، معقول اور غیر جسمانی حقائق کو سمجھنے کے لیے محسوسات کو بھی اور غیر محسوسات دونوں کو برابر طور پر سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ ایک علیحدہ صلاحیت عطا کی ہے۔ آیا عقل کے ذریعے ملائکہ قابل فہم ہیں؟ خوب اس بارے میں بھی اظہار کیا ہے علماء نے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، چونکہ زیادہ موضوع قرآن کے اندر ہے ملائکہ کا۔ خصوصاً وہ علماء جنہوں نے قرآنی موضوعات کی تفسیر کی ہے انہوں نے ملائکہ کے بارے میں بالاتفاق یہ کہا ہے کہ عقل کے ذریعے ہم ملائکہ کی شناخت نہیں کر سکتے، پہچان نہیں کر سکتے، نہ عمومی اور کلی شناخت کر سکتے ہیں اور نہ ہی تطبیقی اور مصداقی، یعنی حقیقت ملائکہ خارج میں موجود، خارج از ذہن کسی جگہ ہم ملائکہ کو عقل کے ذریعے سے نہیں ادراک کر سکتے۔ اور تیسرا ذریعہ ملائکہ کے فہم کا وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو معرفت عطا کی گئی ہے، حواس کی معرفت کے علاوہ اور عقل کی معرفت کے علاوہ وحی کے ذریعے اللہ نے انسان کو آگاہی دی ہے۔ اس آگاہی کے بارے میں بھی علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر اس سے حقیقت ملائکہ، ماہیت ملائکہ اور واقعیت ملائکہ کی تمام حقیقت سمجھ جائیں۔ ہم اس سے اتنا اجمالی یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ ملائکہ نام کی مخلوق ہے، کیسے ہیں، کیا حقیقت ہے ان کی، کس طرح سے خلق ہوئے ہیں، کس مادے سے بنے ہیں، وجود کیسا ہے، شکل کیسی ہے، کیفیت کیسی ہے، ان کے باقی طور اطوار کیسے ہیں، یہ قرآن سے بھی وحی سے بھی حقیقت واضح نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ کسی مناسب جگہ پر بحث کریں گے ہم کہ یہ تین جو ذریعے ہیں شناخت کے انسان کے پاس، حواس ہے، عقل ہے اور وحی ہے، تو اس میں دو ذریعے دونوں عقل تک ہی منتہی ہوتے ہیں، یعنی حواس کی شناخت آخر کار عقل تک پہنچتی ہے اور آخری شناخت کا مرحلہ عقل ہی انجام دیتی ہے، ورنہ اگر عقل کے بغیر حواس کسی چیز کو سمجھنے کے لائق قابل نہیں ہے، نہ یہ کہ عقل کے مقابلے میں حواس ہیں۔ حسی شناخت بھی
بالآخر منتہی ہوتی ہے عقل کے اوپر جا کر، یعنی حواس اپنا مواد عقل کے سپرد کرتے ہیں اور شناخت کا مرحلہ عقل ہی انجام دیتی ہے، انسان کی قوت ادراک و قوت فہم۔ اسی طرح وحی کے ذریعے جو معرفت و حقیقت انسان کو سمجھائی گئی ہے وہ بھی عقل سے ہٹ کر نہیں ہے، وحی بھی عقل کو آگاہی دیتی ہے، یعنی وحی کی معرفت بھی عقل تک ہی پہنچتی ہے، اور آخری منبع انسان کے پاس شناخت کا وہ عقل ہی ہے، چونکہ وحی کی شناخت عقل کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر عقل نہ ہو انسان میں تو وحی کا مخاطب ہی نہیں قرار پاتا، وحی عقل ہی مخاطب ہے وحی کی بھی، لہٰذا حواس اور وحی یہ دونوں بھی اپنی شناخت عقل کو پیش کرتے ہیں، اور ان سے حاصلہ شناخت بھی عقل ہی بالآخر طے کرتی ہے، مرحلہ حقیقت یابی عقل طے کرتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے پاس جو آخری فہم و ادراک و شناخت و حقیقت فہمی کا منبع ہے، ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا، وہ عقل ہے۔ جیسے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، یہ سب عقل کے سامنے جا کر یہ مواد پیش کیا جاتا ہے، اور عقل ان کو تصدیق کرتی ہے، یا عقل ان کی تکذیب کرتی ہے، یا عقل ان کو سمجھتی ہے۔ ہر طرح کی معرفت عقل کے ذریعے سے امکان پذیر ہے۔ عقل کے بغیر نہ حسی معرفت کا کوئی اثر ہے، اور نہ وحی کے ذریعے سے معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور 3 ذریعے جو ابتدائی ذریعے ہیں وہ 3 ہیں، اور علماء کے بقول تینوں ذریعوں سے ہم ملائکہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، فقط ایمان رکھیں ہم، یعنی یہ تصدیق کریں کہ ملائکہ ہیں۔ لیکن قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس ہے قرآن کا تأثر و تصور، کہ ملائکہ ناقابل فہم ہستی یا مخلوق نہیں ہیں، بلکہ ملائکہ اور انسان کا تعلق قرآن نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ باقی حقائق اگر انسان کو نہ بھی سمجھ میں آئیں تو ملائکہ کی معرفت انسان کے لیے زیادہ دسترس میں ہے، آسان ہے، چونکہ ملائکہ کا تعلق انسان کے ساتھ و نظام ہستی کے ساتھ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ جیسے یہی آیہ کریمہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان ابھی خلق ہونے جا رہا ہے تو ملائکہ بیچ میں شامل کیے گئے ہیں انسان کی خلقت میں، انسان کی خلافت میں، اور پھر اس کے بعد ہر مرحلہ ہر کام انسان کا ملائکہ سے مربوط کر دیا ہے قرآن کریم نے۔ اور ادھر سے انسان کو جیسے ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامور کیا ہے انسانی امور کے اوپر، انسانی احوال اور انسانی ضروریات کے اوپر، کہ سب کچھ ملائکہ کے توسط سے فراہم ہونا ہے اوامر الہی، انسان کو بھی حکم ہے کہ وہ ملائکہ پر ایمان رکھے اور ملائکہ کی شناخت کرے اور تصدیق کرے، نہ کہ ملائکہ کو حکم ہے کہ آپ ناشناختہ مخلوق بن کر انسان کی مدد کریں مرموز طریقے سے، اور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے ملائکہ شناسی، اور انسان کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، ایک طرف سے ایمان ملائکہ پر حکم ہے صریح کہ آپ ملائکہ پر ایمان لائیں، اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ شناخت ملائکہ کی یہ ما لا یطاق ہے، غیر مقدور چیز ہے۔ تو ایمان کیسے انسان کو حاصل ہوگا؟ اس کو ایمان بالغیب کے زمرے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں، یعنی ایسے حقائق پر ایمان جن کی معرفت انسان کو نہیں ہے، جن کی تصدیق انسان نہیں کر سکتا، جو انسان کی دسترس سے، فہم سے، عقل سے باہر ہیں، لیکن انسان کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا ذکر کیا ہے، یعنی غیب کی تفسیر انسان نے ایسی کی ہے یا اہل قرآن نے ایسی کی ہے کہ غیب ناقابل فہم حقائق کا نام غیب ہے، اور ملائکہ بھی غیب میں سے ہیں، بس ناقابل شناخت و ناقابل فہم، لیکن واجب الایمان ہیں، یعنی ان کے اوپر ایمان لازمی رکھنا ہے۔
دوسری طرف سے ایک طرف سے غیب کی یہ تفسیر کی ہے، یعنی مجہول مطلق، اور دوسری طرف سے ایمان کی ایسی تفسیر کی ہے کہ ایمان ہو سکتا ہے، مجہول مطلق پر ایمان ہو سکتا ہے۔ ایمان کی تفسیر کیا ہے؟ ایمان کی تفسیر یہ ہے کہ ذہن میں یہ تصور قائم رکھ لینا کہ یہ چیز موجود ہے، ذہن کو یہ تلقین کر دینا، یہ باور کر دینا کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ مجہول مطلق جس تک انسان نہیں پہنچ سکتا، کوئی انسان بھی، یہ حقیقت رکھتی ہے چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس سے زیادہ آگے ایمان بھی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ ایمان اور غیب دونوں کا صحیح معنی نہیں ہے، نہ غیب مجہول مطلق کو کہتے ہیں اور نہ ہی ایمان ذہنی تصور و تخیل کو کہتے ہیں۔ البتہ یہ انسان قابلیت رکھتا ہے کہ معدوم چیزوں کو ذہن میں موجود فرض کر لیتا ہے، یہ قابلیت انسان کے ذہن میں ہے۔ انسان کو توہم کی صلاحیت حاصل ہے، تخیل کی صلاحیت انسان کو حاصل ہے، اور وہ توہم کر لیتا ہے، معدوم کو موجود فرض کر لیتا ہے، جیسا کہ موجود کو معدوم بھی فرض کر سکتا ہے۔ اور انسان نے اس طرح کے مفروضے بنائے ہوئے بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود نہیں ہیں، معدوم ہیں، لیکن انسان انہیں موجود سمجھتا ہے، اور موجود سمجھ کر ان کے ساتھ انسان کا جو رویہ ہے تعلق موجودات والا ہے، جبکہ وہ ہیں معدومات، جیسے چڑیل ہے، جیسے دیو ہے، جیسے اس طرح کی چیزیں جو بھوت ہیں، یہ وہ انسان کے، یا دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، افسانوی چیزیں ہیں، خیالی امور ہیں، یہ سب معدومات ہیں، معدومات محض ہیں، لیکن انسان نے انہیں موجود فرض کیا ہوا ہے۔ ان معدومات سے انسان تعلق بھی اپنا قائم کرتا ہے، ان کی عبادت بھی کرتا ہے، پوجا بھی کرتا ہے، ان سے طلب بھی کرتا ہے، اور انہیں توہم بھی کرتا ہے، انہیں دیکھتا بھی ہے۔ جیسا کہ ادیان و مذاہب میں برمار ہے ایسے مفروضوں کی کہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں، انسان نے تخیل و توہم کی مدد سے ان کو موجود فرض کر لیا ہے۔ اسی طرح معدوم کو جیسے موجود فرض کرتا ہے، مجہول کو بھی فرض کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے مجہول مطلق، جیسا کہ شناخت شناسی میں یہ بات ہے، علماء نے اس کو باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے اور اس کی خصوصیات ذکر کی ہیں کہ مجہول مطلق کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے مجہول مطلق کو انسان ذہن میں لحاظ کرے۔ ملائکہ موجودات میں سے ہیں، اور موجودات بھی قابل فہم و قابل رسائی، انسان کے لیے قابل رسائی موجودات میں سے ہیں، دسترس میں ہونے والی مخلوق ہے، نہ کہ دسترس سے باہر ہے، بلکہ بعض حقائق کائنات کے انسان کی دسترس سے باہر ہیں، حتیٰ مادی حقائق، جیسا کہ ابھی انسان خود اندازے لگا رہا ہے مادی کائنات کی وسعتوں کا۔ ابھی انسان کے ہاتھ کے بنے ہوئے آلات انسان کو اربوں کھربوں نوری سالوں پر موجود حقائق اور قرات اور موجودات کی نشاندہی کر رہے ہیں، تصویریں انسان لے رہا ہے، یا ان کا نور انسان تک پہنچ رہا ہے، جن کی مساحت انسان سے کھربوں نوری سال ہے۔ یہ وسعت ہے کائنات کی، اور ظاہر دسترس سے باہر ہیں۔ زمین پہ، اس زمین پہ رہنے والا انسان، اس کی کمند وہاں تک نہیں ہے، وہ اس کی رسائی سے باہر ہے، مادی کائنات۔ اسی طرح جو قرآن جس کو غیبی کائنات کہتا ہے، غیبی کائنات سے مراد مجہول یا دسترس سے باہر نہیں ہے، بلکہ غیر مادی حقیقتیں، یا جن کو فلسفہ کی اصطلاح میں مجردات کہا جاتا ہے، جو عالم مشاہدہ نہیں ہیں لیکن وہ حقیقت ہیں، وہ وجودات، وہ مخلوقات حقیقت ہیں۔ پس نہ غیب مجہول مطلق کو کہتے ہیں، اور نہ ہی ایمان ذہنی تصورات اور ذہنی مفروضوں کو کہتے ہیں کہ ہم کسی مجہول مطلق کو ذہن میں رکھ لیں،
تصور بنا لیں یہ ایمان ہو جاتا ہے. یعنی ملائکہ جن کی کوئی پہچان نہیں ہے آپ ایمان لے آئیں. ایمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی ذہن میں فرض کر لیں کہ ہیں، لیکن نہ آپ کا پالا پڑنا ہے، نہ آپ نے انہیں زندگی میں دیکھنا ہے، نہ وہ آپ کی رسائی میں ہے، نہ ذہنی رسائی میں ہے، نہ آپ کی معرفت کی رسائی میں ہے، اور نہ عملی رسائی میں ہے. یہ ایمان کا بھی جو معنی کیا ہے اس میں ایمان فرض کر لیا گیا کہ یہ ایمان ہے مجہول مطلق پر. ایمان جیسا کہ اس کے لغوی معنی اور قرآنی معنی کی تفسیر کی ہے، ایمان کا مطلب ہے اطمینان، اعتماد و انحصار. کسی شے کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے زندگی کے مقاصد کے لیے سہارا بنانا، اعتماد کر کے اس پر، اس وسیلے کو بطور وسیلہ اختیار کرنا اور اس پر اطمینان کرنا اور اس سے اپنا مطلوبہ عمل اعتماد کر کے حاصل کرنا. جیسے ہم مادی وسائل پر کا انحصار کرتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، جیسے ہم مثلا عملی طور پر بروئے کار لاتے ہیں. ایمان کا مطلب اطمینان و اعتماد، یعنی ان کو عملی زندگی میں ان پر بھروسہ کرتے ہوئے، اطمینان کرتے ہوئے، وثوق و یقین کے ساتھ کہ مجھے جو حاجت ہے یا میری جو ضرورت ہے وہ اس شے کے ذریعے سے تکمیل ہوگی، اسے انسان تناول کرتا ہے، حاصل کرتا ہے. یہ عملی طور پر اطمینان و اعتماد کے ساتھ بروئے کار لانا ایمان ہے. ایمان عملی نوعیت کی چیز ہے، نہ کہ فقط ذہنی امر ہے اور قلبی امر ہے، عملی چیز ہے ایمان. چونکہ ایمان کا مطلب امن ہے، امن سے مراد اعتماد ہے، اطمینان ہے، انحصار ہے، اور یہ سب عملی نوعیت کی چیزیں ہیں. ہر چند ایک مرحلہ ذہنی بھی اس کا، چونکہ اطمینان ذہن سے شروع ہوتا ہے، دل سے شروع ہوتا ہے. عمل میں انسان کسی چیز پر اس وقت اعتماد کرتا ہے جب دل میں پہلے اعتماد پیدا ہو جائے. قلبی اعتماد بنیاد بنتا ہے عملی انحصار کا یا استعمال کا. ایمان تمام وہ امور ہیں جن کو انسان نے اپنی زندگی کے لیے وسیلہ بنانا ہے، ان کے اوپر بھروسہ و اعتماد کرنا ہے. اور باقی جو متعلقات ایمان ہیں، جیسے اللہ پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان، کتب پر ایمان، انبیاء پر ایمان، ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ مجہول مطلق ہیں اور انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہیں اور ما لا یطاق یعنی غیر مقدور معرفت ہے یہ ان کے بارے میں، بلکہ باقاعدہ طور پر علماء نے یہ صراحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں یہ دو باطل نظریے ہیں، ایک تشبیہ اور ایک تعطیل. تشبیہ و تعطیل دونوں باطل نظریے ہیں. تشبیہ سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی طرح، مادی موجودات کی طرح لحاظ کرنا، دیکھنا، اور اوصاف مخلوق والے اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرض کرنا یا لحاظ کرنا، یہ تشبیہ ہے. یہ باطل نظریہ ہے. کسی پہلو سے بھی اللہ کو مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے آپ. اور دوسرا تعطیل. تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کو مخلوق کی طرح نہیں لحاظ کر سکتے تو اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس معرفت خدا کا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، بند ہے راستے. تعطیل ہے یعنی معطل ہے معرفت و عقل انسانی اللہ کی شناخت سے. یہ بھی باطل نظریہ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی شناخت پیش کی ہے، معرفت کروائی ہے، اور انسانوں کو باقاعدہ معرفت کی انتہا تک کہا ہے کہ آپ لقاء اللہ تک پہنچیں گے. آپ یعنی نہ صرف آپ اپنے عقل و ذہن سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اس عملی قرب جو آپ کو حاصل ہونا ہے، لقاء تک آپ نے، ملاقات تک آپ نے اللہ کے ساتھ آگے جانا ہے، اللہ کی جانب جانا ہے. تو تعطیل میں تو یہ چیزیں ناممکن ہیں ساری. پس ایمان بر ملائکہ بھی اقتضا کرتا ہے کہ ملائکہ پر انحصار کرنا، انسان نے اپنی عملی زندگی میں
ملائکہ پر بھروسہ کرنا ہے، ملائکہ پر اعتماد کرنا ہے، ملائکہ پر اطمینان کر کے انسان نے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اپنا ارادی سفر، ہدایت کا سفر اور تکوینی سفر اور تشریعی سفر سارا ملائکہ پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کام کرنا ہے۔ اور یہ کام ناممکن ہے اعتماد جب تک ان ملائکہ کی شناخت نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ یہ کیا حقائق ہیں، کیا موجودات ہیں۔ مجہول مطلق پر کیسے بھروسہ کریں؟ اس کا فرض ہی نہیں ہو سکتا ذہن میں، بھروسہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ ایمان اعتماد ہے، اطمینان ہے، اور وہ بھی عملی اعتماد و عملی ایمان ہے۔ جیسے ہم وسائل مادی پر اعتماد کرتے ہیں، عام روزمرہ زندگی میں ہم کچھ امور کے اوپر اعتماد کر کے یہ معاملات آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ہے ہمارا ان چیزوں پر، جس پر ہمارا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، یہ ایمان ہے۔ مثلاً کوئی شخص ہمیں جب فرد کوئی وعدہ دیتا ہے کہ میں آپ کی یہ مدد کروں گا، میں آپ کو ساتھ یہ تعاون کروں گا، اور اس کے تعاون کو بنیاد بنا کر اطمینان کر کے اعتماد کر کے ہم باقاعدہ زندگی کا کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہی کسی کے کہنے پر اعتماد کر لینا، ایمان لے آنا، بھروسہ کر لینا اور عمل اس کے مطابق شروع کر دینا۔ اور بسا اوقات وہ شخص کرتا بھی ہے جیسا اس نے کہا ہے، کرتا بھی ہے، بسا اوقات نہیں کرتا، لیکن ہم اپنی طرف سے اس پر اعتماد اپنا پورا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی زندگی گزر رہی ہے، ایمان و اطمینان اور اعتماد کے ساتھ ہی گزر رہی ہے، ورنہ اگر یہ چیز انسان سے لے لی جائے تو کسی چیز پر اعتماد و بھروسہ نہیں ہوگا، انسان کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا اپنی زندگی میں۔ اور ملائکہ ان حقائق میں سے ہیں جن پر قدم قدم پر انسان نے اعتماد کرنا ہے۔ تو شناخت ہوگی تو انسان یہ انحصار یا اطمینان یا ایمان کر سکتا ہے۔ بس ملائکہ اور انسان کا تعلق بہت ہی گہرا ہے جسے نظر انداز کیا گیا ہے۔ یعنی یہی بات ہم پھر قرآن کی طرف بھی لے آئیں گے کہ قرآن پر ایمان بھی ملائکہ کی طرح ہے، کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک کتاب ہے اللہ کی جو قابل فہم نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن آپ یہ مان لیں کہ اللہ کی کتاب ہے، بس اتنا ذہن میں رکھ کے پھر اس کو بند کر کے رکھ دیں تاقچے میں۔ عملاً زندگی میں کس پر بھروسہ کریں گے؟ قوانین کون سے ہوں گے؟ حدود، رہنمائی، اصول، ضوابط، وہ ہم خود بنا لیں گے۔ جیسا کہ ابھی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس پر زندگی کا بھروسہ، انحصار اس پر نہیں ہے، اس کے اصول ہماری زندگی کے دستور نہیں ہیں، منشور نہیں ہیں، وہ ہم نے آبا و اجداد سے لیا ہے، وہ ہم نے خود بنا لیا ہے، وہ ہم نے کسی دوسری قوم سے لے لیا ہے، اقتباس کر لیا ہے۔ تو اصل جو ایمان ہے ہمارا وہ کتاب پہ نہیں ہے، اصل ایمان ہمارا ان چیزوں پر ہے جنہیں ہم نے زندگی کے لیے اعتماد کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، وہ ایمانیات ہیں ہماری، یہ نہیں ہے ایمان میں سے۔ قرآن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اور زندگی کی بنیاد انہی کو قرار دیں، انہی کے مطابق زندگی بسر کریں آپ۔ یہ ایمان بالقرآن یا ایمان بالکتاب، یہ اس کا معنی ہوگا۔ اور ایسے ہی دیگر جو نبیین پر ایمان کا یہی مطلب ہے، اور وہ ہدایت کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو شناخت ہو نبی کی، پہچان ہو نبی کی، نہ یہ کہ ملائکہ کی طرح کہ فرضی طور پر کوئی چیزیں، کوئی مخلوقات ہوں گے نبی، ہمیں نہیں پتہ، ہم ان کی حقیقت نہیں جانتے، ہمیں تشخیص نہیں ہے، بس اتنا چونکہ قرآن میں آیا ہے نبیین پر ایمان رکھنا ہے، بس ملائکہ کی طرح فرض کر لیں کہ ملائکہ بھی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، نبیین بھی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کتب آسمانی بھی ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ بھی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، آخرت بھی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو تخیلات ہیں سارے، جس کو ایمان کا نام دے دیں۔ ان سب چیزوں کو ایمان اس طرح سے بنا لے، پھر اب عملی زندگی میں اعتماد، بھروسہ، سہارا کس چیز کا لیا ہوا ہے؟ جس پر لیا ہوا ہے
قرآن اور خدا اس کو ایمان شمار کرتے ہیں، آپ اپنے ذہنی تصورات و مفروضوں کو ایمان کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کی اصطلاح اور ہماری اصطلاح ایمان کی الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم ایمان کہتے ہیں، قرآن اس کو تخیل کہتا ہے، توہم کہتا ہے، اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں زندگی کا عملی سہارا، وہ قرآن ایمان کہتا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت و طاغوت کا سہارا لیتے ہیں، جا کر جبت سے متوسل ہوتے ہیں، اس پر بھروسہ کر کے، اور طاغوت پر بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایمان جبت و طاغوت پر ہے، توہم اور تعلیم و ورد و ذکر و حمد و ثنا یہ اللہ کی ہے، لیکن ایمان جبت و طاغوت پر ہے۔ ملائکہ کے بارے میں جو توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے کہ یعنی ایک تو خود عنوان ہے، تسمیہ، ان کا نام قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک و ملائکہ رکھا ہے۔ ملک عربی زبان میں ملک قوت کو کہتے ہیں، وہ قوت شدید جس کے ذریعے سے تسلط قائم کیا جا سکتا ہو اور جس کے ذریعے سے تصرف کیا جا سکتا ہو۔ اسی بنیاد پر ملک بادشاہ کو، حکمران کو کہتے ہیں، چونکہ وہ ایک سرزمین پر یا ایک قوم پر قوت حاصل کرتا ہے، ایسی قوت جو اس کے نتیجے میں اس کو تسلط ہو جاتا ہے اور تصرف کرتا ہے امور مملکت میں۔ مالک جیسے بہت ساری اشیاء کا انسان مالک ہے، اسی قوت کی وجہ سے مالک کہتے ہیں، یعنی زیر ملکیت کسی شے پر انسان کو ایسی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ قوت قانونی ہو سکتی ہے، وہ قوت جسمانی ہو سکتی ہے، وہ قوت معنوی ہو سکتی ہے، وہ قوت ذہنی ہو سکتی ہے، وہ قوت مختلف پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن کہتے اسی قوت کو ہیں جس قوت کے ذریعے انسان تسلط اور تصرف کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ ملک بھی اسی معنی کے تحت ہے، یعنی قوت کا نام ملک ہے، وہ قوت جو تسلط بھی رکھتی ہے اور تصرف بھی کرتی ہے، اسی قوت کو قرآن نے ملک کہا ہے، اور اس کی جمع ملائکہ ہے۔ اب قرآن نے جو نام ان کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ملائکہ ہے، جیسا میں نے اشارہ کیا کہ ہم نے ترجمہ کر کے اس کو فرشتہ بنا لیا ہے۔ فرشتہ نزاہت کی وجہ سے، فرشتہ کہتے ہیں پاکیزگی، طہارت، نزاہت، صفائی، یہ فرشتہ کی وجہ تسمیہ ہے۔ قرآن ان کو کہہ رہے یہ ملائکہ ہیں، یعنی قوت ہیں، یہ قوتیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں، یہ تصرف و تسلط رکھنے والی مخلوقات ہیں۔ ہم نے ترجمہ میں اس طاقت و قوت کو نظر انداز کر کے نزاہت و تجرد اور پاکیزگی و طہارت کو معیار قرار دیا ہے کہ کن کو فرشتے کہتے ہیں۔ ابھی انسانوں کو جب تک فرشتہ کہا جاتا ہے، جیسے حکمرانوں کو ملک کہا جاتا ہے، ملک، حکمران ملک ہیں، یعنی یہ حکمران ہیں۔ کیوں؟ چونکہ پاکیزہ و منزہ ہیں نا، چونکہ مسلط ہیں، چونکہ متصرف ہیں، چونکہ قوت ہے، طاقت، ان کو اقتدار حاصل ہے۔ قوت و اقتدار کی وجہ سے حکمران کو ملک کہتے ہیں، نہ کہ نزاہت و طہارت کی وجہ سے۔ لیکن جب انسانوں کو، ہم پاکیزہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں۔ بھلے فرشتہ ہو سکتا ہے پاکیزہ، یعنی ایسا شخص جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، کوئی قدرت نہ ہو، کوئی قوت نہ ہو، کوئی تسلط نہ ہو، کوئی تصرف نہ ہو، لیکن پاکیزہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ فرشتہ ہوگا، ملک نہیں ہوگا، ملائکہ میں سے نہیں ہوگا، فرشتہ ہوگا۔ اسی طرح فرشتہ کا بھی دوسرا معنی ہے، وہ پری ہے۔ پریاں، پری حسن و جمال و زیبائی اور خوبصورتی اور خوبروئی کی وجہ سے پری کا وجہ تسمیہ یہ ہے، جو بہت خوبرو ہو، بے شک پاک نہ ہو، منزہ نہ ہو، لیکن ظاہراً ہیں۔ جیسے مثلاً ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ان مرد اور عورتیں خوبصورت ہیں لیکن پاکیزہ نہیں ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن زیبا رو ہیں، خوبصورت ہیں۔ خوبصورتی کی وجہ سے یہ پری ہیں، لیکن بد کرداری کی وجہ سے فرشتہ نہیں ہیں۔
پریاں کہہ سکتے ہیں خوبصورتوں کو، خوبصورت چہروں کو، لیکن فرشتے نہیں کہہ سکتے۔ اور ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو خوبصورت نہ ہوں لیکن پاکیزہ ہوں، منزہ ہوں، فرشتے ہیں یہ لوگ، لیکن پریاں نہیں ہیں۔ لیکن جو خوبصورت بھی ہیں اور منزہ بھی ہیں، وہ پریاں بھی ہیں، وہ فرشتے بھی ہیں، لیکن دونوں ملائکہ نہیں ہیں، چونکہ طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ قوت و قدرت کی وجہ سے ان کو ملک یا ملک کہیں گے۔ ملک بھی قدرت کا نام ہے اور ملک بھی قوت و مالک بھی قوت و قدرت کا نام ہے۔ ملک بمعنی حکمران، مالک بمعنی جو شخص کسی چیز کا اس کی اختیار میں ہے، ملکیت رکھتا ہے، اور ملک بمعنی یہ ملائکہ، یہ مخلوقات الہی، یہ معنی ایک ہی ہے، ان کا ہیں الگ الگ۔ مثلا ملک، مالک اور ملک، یہ تینوں مصداقاً الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن معنی و مفہوم ایک ہی ہے، یعنی قدرت مند، طاقتور اور مسلط اور متصرف، جو تصرف کرتے ہیں اپنے زیر ملکیت یا زیر قوت چیز کے اندر تصرف کرتے ہیں۔ خب ظاہر علوم نے بھی اس موضوع میں اپنے طور پر، جیسے فلسفہ نے علیحدہ سے اپنے موضوع کے لیے حقائق کو، موجودات کو تقسیم کیا ہے، مادی اور غیر مادی میں۔ غیر مادی کو تقسیم کیا ہے، غیر مادی کو فلسفہ کی اصطلاح میں مجرد کہتے ہیں۔ مجردات کو تقسیم کیا ہے، مجردات عقلیہ و مجردات نفسانیہ میں، اور مجردات عقلیہ کو پھر انہوں نے اور مزید آگے تقسیم کیا ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی تشریح نہیں کی، اپنی بحث کی ہے، حقائق عالم کو، موجودات کو تقسیم کیا ہے مادی غیر مادی میں۔ غیر مادی کو مجرد کہا ہے، مجردات کو پھر تجرد عقلی و تجرد نفسانی بیان کیا ہے۔ ادھر سے ملائکہ کا ذکر جب قرآن میں اور حدیث میں دیکھا، ادھر سے فلسفہ میں ہم نے مجردات پڑھے تو تطبیق کر دیا۔ جیسے تسمیہ میں فرشتے یعنی پاک پاکیزہ لوگ، اور ادھر سے ملائکہ، اور ہم نے سمجھا کہ ملائکہ کو بھی پاکیزگی کی وجہ سے ملک کہتے ہیں، قوت کی وجہ سے کہتے ہیں، نہ پاکیزگی کی وجہ سے۔ لیکن وہ پاکیزہ ہیں، پاکیزہ ہونا ان کے تسمیہ کی وجہ نہیں ہے کہ ان کو اس وجہ سے ملائکہ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہیں۔ پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اور لفظ قرآن نے ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو ملائکہ کا تصور قائم ہوا ہے کہ یہ مخلوقات مجردات ہیں، یہ فلسفہ کی تفسیر ہے مجردات عقلیہ کی، جس کو اصطلاح ملائکہ پر تطبیق کیا گیا ہے، یا ملائکہ کو مجردات کے اوپر تطبیق کر کے۔ اور چونکہ اکثر جیسا ہمیشہ کہا ہے کہ علماء موجودہ علماء بھی جب پیچھے چلے جائیں صدیوں تک یہی طریقہ رہا ہے کہ پہلے علوم پڑھتے ہیں، جب سے علوم کی تدوین ہوئی ہے علوم پہلے پڑھتے ہیں، اصطلاحات علمیہ سے پہلے آگاہ ہوتے ہیں، پھر دینی نصوص کی طرف بعد میں آتے ہیں، علوم سے باقاعدہ مجہز ہو کر، لیس ہو کر، اور علوم پہ تسلط پیدا کر کے پھر علماء آتے ہیں نصوص دینیہ کی طرف۔ جیسے قرآن کریم میں کب وارد ہوتے ہیں؟ جب پہلے ادبیات عرب پڑھ لیتے ہیں، منطق و فلسفہ پڑھ لیتے ہیں، معنی بیان پڑھ لیتے ہیں، اصول و فقہ پڑھ لیتے ہیں، اور دیگر متعلقہ علوم اور ان کی اصطلاحات، علم کلام بالخصوص پڑھ لیتے ہیں۔ ان علوم پر تسلط حاصل کرنے کے بعد پھر آتے ہیں قرآن کی طرف یا حدیث کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ جب علوم انسان پڑھتا ہے تو اس کی جو ذہنی ساخت ہے، فہم کی، عقل کی، شناخت کی، وہ علوم نے تشکیل دی ہوئی ہے، اور اس کے اندر رچی ہوئی ہیں یہ چیزیں، اصطلاحات علمی رچی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ جیسے علوم پڑھ کے جب انسان قرآن میں آتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لو اپنی۔ اب یہ منطق پڑھ کے آیا ہوا ہے، فلسفہ پڑھ کے آیا، اور برہان سے بخوبی آشنا ہے کہ صنعت خمس میں سے ایک صنعت برہان ہے، اس کے یہ مقدمات ہیں، ان قضایا کی یہ خصوصیات ہیں، وہ پوری برہان پر تسلط رکھتا ہے۔ اور اب ناگہان اس نے قرآن میں لفظ برہان مشاہدہ کیا ہے تو اس کا ذہن کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے، وہ فوراً برہان
وہی جو فلسفہ و منطق کی اصطلاح ہے اسی کو برہان کہتا ہے، یا اسی طرح لفظ حکمت ہے، یا اسی طرح دیگر اصطلاحات. ان اصطلاحات کی وجہ سے چونکہ وہ پہلے سے ذہن میں راسخ ہوتی ہیں، جیسے ہم علوم پڑھ کے آئے ہیں اور نفوس مجردہ و مجردات عقلیہ سے آشنا ہو کے آئے ہیں، پھر ہم نے جب ملائکہ دیکھے ہیں تو یا ان علوم ہی کے اندر ملائکہ پر ان کو تطبیق کر دیا ہے، یا ہم نے خود آ کر قرآن میں ان کو ملائکہ کے اوپر تطبیق کر دیا ہے. ایک یہ بڑی وجہ بنی ہے اس قسم کی تفاسیر کی. جیسے آج اس کی جدید شکل یہ ہے کہ مثلاً سائنس کے نام سے جو علوم پڑھے جاتے ہیں، ویسے تو لفظ سائنس عمومیت رکھتا ہے، بے معنی علم ہے. ہر علم سائنس ہے، ہر علم فقہ سائنس ہے، علم ادب سائنس ہے، علم منطق، علم فلسفہ سب سائنس ہیں. لیکن ہمارے ہاں ملک میں لا علمی کی وجہ سے یا احساس کمتری کی وجہ سے ہم خاص علوم کو، علوم طبیعیات کو ہم سائنس کہتے ہیں، یعنی جن کا کام یہ مادی دنیا، جسمانی دنیا کی تشریحات کرنا ہے. جیسے اور ان علوم نے فوق العادہ حیرتناک ترقی کی ہے. ان علوم نے بہت ترقی کی ہے حیرتناک حد تک. اگر ہم علوم کی قسموں کو آپس میں موازنہ کریں تو جتنا علوم طبعیہ نے ترقی کی ہے اور علماء علم طبیعت نے جتنی محنت کی ہے، اتنی دوسرے شعبوں کے علماء نے نہیں کی. انہوں نے فقط سابقہ لوگوں کی میراث کو آگے منتقل کیا ہے، نیا کچھ بھی تحقیق کر کے سامنے نہیں لائے. جیسے فلسفہ ہے، جیسے منطق ہے، جیسے علوم سیاست ہیں، یا جیسے دیگر علوم ہیں جو علوم انسانی کہلاتے ہیں، یا سوشل سائنسز جنہیں کہا جاتا ہے. ان کے علماء نے زحمت نہیں کی. مثلاً ابن خلدون نے جو کیا وہی میراث آخری اول و آخر ان کے پاس علم معاشرت یا علم الاجتماع کے بارے میں تمام سرمایہ مسلمانوں کے پاس ابن خلدون ہی ہے. پہلی کتاب بھی اسی نے لکھی، آخری کتاب بھی اسی کی ہے علم الاجتماع پر. باقی مغربی اہل مغرب نے یہ اس علم کی تشریح کی ہے. لیکن ہم اگر علوم طبیعہ میں دیکھیں تو مسلمانوں نے بھی بہت حیرتناک ترقی کی ہے اور تمام رائج علوم پر دسترسی قائم کی ہے انہوں نے. اور علوم طبیعہ نے جو شعبہ لیا ہے وہ روزمرہ انسان کے زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے. مثلا فزکس کا تعلق روزمرہ زندگی کے امور سے ہے، کیمسٹری کا تعلق روزمرہ کے امور سے ہے، اور انہوں نے اپنے موضوع کو بہت خوبصورتی سے کھولا ہے ان علوم نے، اور انسان کو ایک ظلمانی دنیا سے نکال کے ایک نورانی دنیا میں داخل کیا ہے. ان علوم نے جہالت سے انسان کو نکالا ہے. ہم اگر انسان کے وجود جسم کو ہی دیکھیں تو ان علوم نے معجزاتی کام کیا ہے. انسان کے جسم کی جو آگاہی انسان کو دی ہے کہ یہ تیرا جسم ہے، تیرا جسم ان چیزوں سے بنا ہے، اس طرح سے بنتا ہے. یعنی ایک طرح سے انسان نے ترقی کر کے اور انسانی جسم کو محفوظ کیا ہے آفات سے، بیماریوں سے. ان علوم نے زیادہ ترقی کی اور ان علوم کی طرف رغبت زیادہ ہے، ان علوم سے آشنائی زیادہ، پڑھتے لوگ زیادہ ہیں. آج مثلا مسلمان، پہلے یہ تو کم طبقہ ہے نا، مثلا ہم پاکستان میں ہی اگر دیکھیں کتنے لوگ عربی پڑھتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں، منطق و فلسفہ پڑھ کے قرآن کی طرف آتے ہیں، اور کتنے فزکس اور کیمسٹری پڑھ کے قرآن کی طرف آتے ہیں. تو کوئی تناسب نہیں ہے، فیصد میں یہ نہیں کہہ سکتے ہم، چونکہ کوئی تناسب نہیں ہے اس کا. اس معنی میں کہ 99% لوگ پاکستان میں، یا 99% سے بھی اوپر، 99 پوائنٹ کچھ، 99 اشاریہ کچھ مثلاً آپ فیصد لوگ فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، ابتدائی پڑھتے ہیں یا اگلے مراحل بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دین کے اصول اور قرآن اور ان چیزیں سنتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو علم دین پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1% بھی ہیں. ہم کل پاکستانی آبادی کو دیکھیں اگر اپنے ملک کو،
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان میں دین پڑھنے کا رجحان دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے۔ آپ عرب ملکوں میں جائیں، آپ چائنا میں جائیں، آپ باقی دنیا میں جائیں، ہندوستان میں جائیں، کتنے لوگ دین پڑھ کے علوم دین مدرسے پڑھ کے دین کی طرف آتے ہیں، اور کتنے کالج یونیورسٹی پڑھ کے سائنس پڑھ کے پھر دین و مذہب کی طرف آتے ہیں۔ تو کوئی تناسب نہیں ہے، اصلاً فیصدی ختم ہو جاتی ہے۔ چائنا میں شاید ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو علم دین پڑھ کے پھر ان مذہبی امور کی طرف آتا ہو، یا مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، باقی ساری دنیا میں دیکھیں۔ یہ تو مسلمان لوگوں کی حالت ہے کہ سب سے زیادہ مذہبی رجحان پاکستان کے اندر ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ تناسب اتنا نامتعادل قسم کا ہے۔ اب جو لوگ علوم ادبیہ پڑھ کے یا مدرسے پڑھ کے قرآن کی طرف آتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان علوم کی اصطلاحات بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب وہ ملائکہ کی بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن ان کا دوڑ کے ان اصطلاحات کی طرف چلا جاتا ہے، یا ملائکہ کو فرشتے کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا ملائکہ کو پریاں کہتے ہیں، یا ملائکہ کو وہ عقول مجردہ کہتے ہیں، یا دیگر ان علوم کی اصطلاحات پر منطبق کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو فزکس، سائنس، کیمسٹری پڑھتے ہیں اور ان علوم سے آشنا ہوتے ہیں، وہ جب ملائکہ کا لفظ سنتے ہیں تو ان کا ذہن فوراً یہ جاتا ہے کہ ملائکہ جو اصطلاحات ان علوم نے، سائنس نے جو وضع کی ہیں اور کشف کی ہیں، ملائکہ ان کو کہا جاتا ہے قرآن کریم میں۔ اور یہ دونوں قول موجود ہیں، جیسے سر سید احمد خان کی طرف منسوب ہے کہ ان کو نیچرلسٹ کہا جاتا تھا، سر سید احمد خان کو، کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں، تفسیر قرآن کی ہے انہوں نے، اور اپنی تفسیر میں انہوں نے تمام قرآنی اصطلاحات کو انہی علوم پر، سائنس پر، بھائی کہ اس وقت سائنس بھی اتنی ترقی یافتہ، وہ پیش رفتہ نہیں تھی سر سید احمد خان کے زمانے میں، لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے زمانے کی علوم سے آشنا تھے، دین بھی سمجھے ہوئے تھے، قرآن سے بھی تعلق تھا، مذہبی دانشور بھی تھے، اور ساتھ ہی انہیں سائنس کی بھی تعلیم لی ہوئی تھی۔ تو جو سائنس میں پڑھتے تھے، وہ پڑھا ہوا جب قرآن دیکھتے تھے تو انہیں لگتا تھا کہ یہ قرآن تو ہو بہو وہی جو علوم سائنس میں پڑھایا جا رہا ہے، یا سائنس کے نام پر جو پڑھایا جا رہا ہے، یہ قرآن وہی بیان کر رہا ہے۔ اور آج کثرت سے لوگ ہیں، آج صرف ایک نہیں ہے، سر سید احمد خان کے ہم فکر اور ان کی طرح سوچنے والے اب تو کتابیں بھی لکھ دی ہیں، اور مزید اس کے اوپر کام جاری ہے، بلکہ تفاسیر مستقل ایسی ہیں جو سائنس کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، کہ جو جو علوم نے کشف کیا ہے قرآنی اصطلاحات کو انہی کے اوپر، مثلاً ایٹم بم کی تھیوری قرآن سے اب نکالی ہے، جب ایٹم بن بھی گیا ہے، ایٹمی تھیوری بن گئی ہے، جب دوسروں نے بم بنا کے پھوڑ بھی لیا ہے، انہیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو پہلے سے قرآن میں موجود تھا۔ اس پہ کتاب بھی لکھ ڈالی انہوں نے کہ یہ قرآنی تھیوری ہے ایٹم بم۔ خوب اس قسم کی چیزیں بھی ہیں، اور یہ نہیں ہے، تفسیر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم علوم اسلامیہ پہلے پڑھیں پھر قرآن کی طرف آئیں، اور علوم جو کہہ رہے ہیں ہم کہیں قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، اور ہم پہلے آئیں سائنس پڑھیں، اور سائنس میں جو کچھ وضاحتیں ہیں، تشریحات ہیں، ہم کہیں قرآن بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ بہترین طریقہ قرآن کا یہ ہے کہ ہم خود قرآن سے قرآن کا مطلب سمجھیں، قرآن سے قرآن کی اصطلاح کو سمجھیں ہم۔ البتہ تفاسیر کے طور پر جو علوم ہیں وہ علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً کچھ علوم ایسے ہیں جو شروع ہی قرآن کی تشریح کے طور پر انہوں نے وضاحتیں کی ہیں، وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ یہ دو مثالیں جو دی ہیں سائنس کی اور علوم اسلامیہ کی، وہ اس زمرے میں نہیں آتے، چونکہ ان کا کام شروع سے ہی انہوں نے قرآن کی وضاحت میں جو کچھ کہا ہے قرآن کی تشریح میں کہا ہے، قرآن کی تشریح میں پھر مدد لی ہے انہوں نے باقی چیزوں سے۔ خب بہترین جو اصول ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ کہ جیسے قرآن جب نازل ہوا، نزول کے وقت لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا تھا، جو کچھ بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے، ان کو اپنی حد تک قرآن، انہیں کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، وہ اس طرح سے مشوش نہیں تھے جیسے آج کی نسل، آج کے علماء جتنے قرآن کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں۔ نزول قرآن کے وقت وہ لوگ وہ اتنے مشوش نہیں تھے، انہیں سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی تھی،
بہت گہرائی میں نہیں جاتے تھے یا گہری تشریحات نہیں جانتے تھے، لیکن ایسے بھی نہیں تھا کہ کسی قرآن کے مسئلے کے بارے میں وہ الجھن کا شکار ہوں۔ انہیں یقین تھا کہ یہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ سمجھ چکے ہیں، سوال کم تر کرتے تھے وہ قرآن کے بارے میں، یعنی ایسے کہ جو انہیں رسول اللہ بتاتے تھے سمجھ رہے ہیں وہ۔ اب اس مبنا کے مطابق ہم قرآن نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اور قرآن نے اس موضوع کی جو توصیف کی ہے، صفات ذکر کی ہیں، اور اس کے جو لوازمات قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور اس موضوع کے ساتھ جوڑ کے جو اور حقائق قرآن نے ذکر کیے ہیں، اگر ان کو آپس میں ملائیں دیکھیں تو قرآن کا مقصود صاف واضح نظر آ جاتا ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ خوب، اس مبنا کے اوپر، اس بنیاد پر ملائکہ کے بارے میں قرآن کی مراد بالکل واضح ہے کہ قرآن نے لفظ ملک استعمال کیا، وہ ملائکہ اس کی جمع ہے، اور ملک و ملائکہ سے مشتق دیگر الفاظ بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے ملک بمعنی بادشاہ و حکمران بھی استعمال ہوا ہے، اور مالک کے معنی میں دیگر افعال بھی استعمال کیے ہیں، یملک اور باقی جو مشتقات عربی بنتے ہیں وہ بھی قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور معنی سب کا وہاں کوئی حیرت نہیں ہے، وہاں مقصود وہی مالکیت و مالک سے مراد متعدد آیات کے اندر ہے کہ وہاں مراد وہ قدرت مند، وہ قوت جس کے پاس تسلط ہے یا جس کے اوپر جس کو تصرف حاصل ہے۔ اگر سرزمین پر تسلط و تصرف ہے تو وہ ملک ہے، حکمران ہے۔ اگر اس کو کسی کھیت پر، کسی درخت پر، کسی جانور پر، کسی شے پر تسلط و تصرف ہے تو اس کو مالک قرآن کریم نے کہا ہے، اور دیگر مشتقات اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک استعمال ہے ملائکہ۔ خوب ظاہر ملائکہ بھی اسی مادہ سے ہے تو معنی اس کا وہی بنتا ہے، یعنی قوت و قدرت جس میں دو خصوصیتیں ہوں، تسلط و تصرف۔ یعنی قرآن کے نزدیک ملائکہ قوتیں ہیں جو تسلط بھی رکھتی ہیں اور تصرف بھی کرتی ہیں۔ کن امور میں؟ جو قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر ملائکہ کا اقتدار ہے، ملائکہ کو قدرت و توانائی و طاقت حاصل ہے ان امور پر، اور ان کا تسلط ان امور کا ملائکہ کو حاصل ہے ان پر، اور تصرف بھی ان میں ملائکہ ہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ قوتیں، ملائکہ کا معنی فرشتے یا پریاں نہیں ہیں، منزہ نہیں، قوتیں، یہ قوتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، اور روایات میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، بعض روایات میں، اور علماء نے وہ روایات ذکر بھی کی ہیں۔ جس طرح پوچھا گیا اہل البیت علیہ السلام ائمہ اطہار سے کہ ملائکہ کیا ہیں، تو فرمایا کہ یہ عملہ ہیں، یعنی سٹاف ہیں ایک طرح کا، اس طرح کی تعبیرات ہیں روایات کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سٹاف ہیں یا عملہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظم عالم بنایا ہے اور چلا رہا ہے۔ یعنی اللہ کے فرامین کو اجرا کرنے والی قوتیں، اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے بنانے میں، چونکہ فرمان الہی سے یہ نظام بنا ہے، تو پہلے کیا چیز بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ پہلے قوت بنائی ہے، اس قوت سے پھر آگے کوئی چیز بنی ہے۔ اول قوت بنتی ہے، پھر اس سے آگے کوئی چیز بنتی ہے۔ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو انسان نے شناخت کر لی ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ملائکہ مستقل وجود رکھتے ہیں یا یہ ملائکہ کسی دوسرے وجود کے اندر، یعنی یہ قوتیں مستقل ہیں، جیسے انسان ایک مستقل اپنا الگ وجود رکھتا ہے، درخت انسان سے ہٹ کر ایک وجود رکھتا ہے، حیوان انسان سے ہٹ کر ایک وجود رکھتا ہے، حشرات، چرندے، پرندے، یہ علیحدہ علیحدہ شکلوں والی مخلوقات ہیں۔ جیسے سمندر میں دیکھیں، پانی میں دیکھیں تو ہر مخلوق الگ مستقل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مستقل نہیں ہوتی، کسی دوسری کے اندر ہوتی ہیں۔ مثلا ہم مچھلی دیکھیں، مستقل ہے، مینڈک بالکل الگ ہے، مچھلی کے اندر نہیں ہے، مینڈک ایک مستقل وجود ہے، مچھلی ایک مستقل وجود ہے، پرندہ، کوا ایک الگ وجود ہے، کبوتر ایک الگ وجود ہے، فاختہ ایک الگ وجود ہے۔
درخت ایک الگ وجود ہے، پھل ایک الگ وجود ہے، ہر چند درخت پر ہی اگتا ہے لیکن مستقل وجود کے ساتھ آتا ہے، یوں نہیں کہ درخت کے اندر کسی جگہ چھپا ہوتا ہے، بلکہ خود درخت کے اوپر پتا الگ مستقل وجود ہے، ٹہنی ایک الگ مستقل وجود ہے، اور پھل ایک الگ مستقل وجود ہے، مٹی الگ ہے، ریت الگ ہے، پتھر الگ ہے، یہ الگ الگ مستقل موجودات ہیں۔ آیا ملائکہ اس طرح سے ہیں کہ مستقل اپنی ایک وجود رکھتے ہیں، مستقل اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، شخصیت رکھتے ہیں، اور کسی شے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر یہ قوتیں ہیں تو قوتیں مستقل قوت، صرف ایک چیز قوت ہو، طاقت ہو، اور کسی شے میں طاقت نہ ہو، کسی چیز کی طاقت نہ ہو، وہ قوتیں ایسے نہیں خلق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قوتیں کسی شے کے اندر بنائی ہیں، مثلا جیسے پانی ہے تو پانی کے اندر ایک قوت ہے، طاقت ہے، اسی طرح پتھر ہے، پتھر کے اندر ایک قوت ہے، طاقت ہے، یا جیسے آج ہم لفظ استعمال ہی قوت و توانائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا فیول جس کو کہتے ہیں، انرجی، جیسے زمین سے جو فوسل انرجی نکلتی ہے، فوسیلی انرجی، جیسے پٹرول ہے، ڈیزل ہے، ان کے اندر طاقت ہے، توانائی ہے ان کے اندر، یا یہ طاقت و توانائی جو ایٹمی طاقت ہے، جو ایٹم کے اندر، بعض دھاتوں کے ایٹم کے اندر یہ توانائی موجود ہے، یہ قوت ہے۔ یہ قوتیں کسی شے کے اندر رکھی جاتی ہیں اور وہ شے ان قوتوں کی حامل ہوتی ہے، اور آج انسان نے بہت ساری قوتیں کشف کر لی ہیں، شناخت کر لی ہیں۔ پہلے انسانوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ قوت پانی کے، مثلا پانی کی یہ قوت تھی کہ پانی جب بہتا ہے تو ناہموار زمینوں پر، نشیبی زمینوں پر بڑی تندی کے ساتھ بہتا ہے، ساتھ اپنے بہا کے لے جاتا ہے، نقصان کرتا ہے، در و دیوار گرا دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ پانی کے اندر بجلی کی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی یہ پانی گرتا ہے دباؤ کے ساتھ اوپر سے، بلندی سے، اور پانی کے گرنے سے توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یا اسی طرح حرکت، کوئی چیز جب حرکت کرتی ہے تو اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یا مثلا ایک اور قوت ہے جو انسان نے دیر سے کشف کی، اس سے استفادہ شروع سے تھا۔ مثلا جب سے انسان زمین پہ آیا ہے تو اس نے اجسام کو، ہلکے یا بھاری اجسام کو زمین پہ گرتے دیکھا ہے، خود بھی کبھی اس کو ٹکر لگی ہے، زمین پہ گرا ہے، ٹوپی گری ہے، زمین پہ گری ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گری ہے، وہ زمین پہ گئی ہے، پہاڑ سے کوئی چیز اتری ہے، زمین سے گئی ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان نے آسمان سے بارش اترتی دیکھی ہے، کہ قطرے زمین پر آتے ہیں، پھل ٹوٹتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں۔ اب یہ سارا منظر انسان دیکھتا رہا اور گراتا بھی رہا اور اس سے استفادہ بھی کرتا رہا، لیکن یہ کبھی اس نے غور نہیں کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ ہر چیز جب فضا میں اس کو چھوڑا جاتا ہے، کسی جسم کو، ہلکے جسم کو یا بھاری جسم کو، وہ زمین پہ آ کے گر جاتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اب یہ دیر سے انسان کو کشف ہوا کہ ایک قوت ہے زمین کے اندر۔ عموماً یہ ذہن میں آتا تھا کہ یہ جو چیز گر رہی ہے، اس کے اندر کوئی خاصیت ہے نیچے گرنے کی، یہ بھاری ہے، اس کا وزن اس کو نیچے لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ انسان کو پتہ چلا کہ نہ، اس کا وزن اس کو نہیں لے کے آتا نیچے، بلکہ زمین میں کشش ہے، زمین میں جاذبہ ہے، اور زمین کھینچتی ہے اپنی طرف ان اشیاء کو۔ خوب یہ قوت ہے جو زمین کے اندر ہے۔ اب جو بادل زمین کے ارد گرد بنتے ہیں، ان بادلوں سے پانی آتا ہے، وہ پانی زمین پہ کیوں آتا ہے؟ وہ اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا جاتا؟ بادلوں سے اوپر آسمان کی طرف چلا جائے، زمین پہ کیوں آتا ہے؟ ان قطروں کو زمین کی کشش نیچے کھینچتی ہے، اپنی طرف جذب کرتی ہے۔ یہ قوت زمین کے اندر ہے، یہ طاقت اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہے۔ خوب یہ ساری قوتیں، اب ہم دیکھیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ خوب کیوں گھومتی ہے؟ کون اس کو روکے ہوئے؟ ڈرائیور کون ہے اس کا؟ زمین سورج کے گرد گھومنا چھوڑ دے، رک جائے،
کسی اور چیز کے گرد گھومنا شروع کر دے. کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک جب سے زمین کی خلقت ہوئی ہے سورج کے مدار میں آئی ہے اور اس وقت سے زمین کے گرد گردش کر رہی ہے. کس چیز نے زمین کو پابند کیا ہوا ہے؟ سورج کی قوت نے، کشش نے، سورج کی طاقت نے، سورج کی قوت نے زمین کو جکڑا ہوا ہے اپنے مدار کے ساتھ. اور کب زمین سورج کے مدار سے آزاد ہوگی، نکلے گی جس دن سورج کی کشش ختم ہو جائے گی، سورج کا جاذبہ، گریویٹی ختم ہو جائے گی. اس دن زمین سورج کے گرد نہیں گھومے گی. چاند کیوں زمین کے گرد گھومتا ہے؟ چاند کو کس نے پابند کیا ہے؟ خوب چاند کو زمین کی قوت نے، زمین کی کشش نے اپنے مدار میں جکڑا ہوا ہے. خوب یہ کشش وہ چیز ہے جو سائنس نے کشف کی اور ایک بڑا معجزاتی انکشاف ہے. یعنی وہ انکشافات، وہ کشفیات جن کے ذریعے سے انسان نے بہت عروج کیا، ترقی کی اور انسانی کی زندگی میں انقلاب آیا، ان میں سے ایک جاذبہ ہے، کشش کی قوت زمین میں کشف کرنا. جب سے پتہ چلا ہے کہ یہ کشش ہے، اسی سے پھر آگے کتنی ترقی ہوئی. آج جو جہاز بن رہے ہیں، راکٹ بن رہے ہیں، جو کچھ پھر آگے ترقی ہوئی معجزہ آسا، وہ ساری اس انکشاف کی تھی. اس ایک چیز سے آشنا ہوئے اور انسان معراج کر گیا. انسان کہاں جا پہنچا ہے آج؟ ایک قوت یہ انسان نے نہیں بنائی، یہ قوت اللہ نے کائنات کے اندر رکھی تھی. انسان اتنی زندگی، اتنی نسلیں زمین پہ جینے کے بعد اسے پتہ چلا، جب نہیں تھی قوت اس کو کشش، اس کی زندگی دیکھیں کتنی کیسے گزر رہی تھی، اسباب کیا تھے، وسائل کیا تھے، زندگی کیا تھی، کر کیا رہا تھا. اور جب سے یہ قوت انسان پر منکشف ہوئی ہے، آج اس قوت سے انسان نے استفادہ کتنا کیا ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے حقائق پیدا کیے ہیں، کائنات پیدا کی ہے، ان کائنات کو کھوکھلا نہیں بنایا. ان کائنات کو قوتیں، ان کے اندر قوتیں، اصل میں یہ اجسام یا یہ جثے یہ نہیں ہیں اصل ان کی حقیقت. اصل وہ قوت ہے جو ان کے اندر موجود ہوتی ہے. دار و مدار اس قوت پر ہے اور یہ اس قوت کے دوش پر اپنا معاملہ اور اپنی زندگی چلا رہے ہوتے ہیں. یہ قوتیں ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نظام ہستی میں رکھی ہیں. جو مادی موجودات ہیں ان کے اندر مادی قوتیں رکھی ہیں، جو غیر مادی، غیر جسمانی ہیں حقائق، ان کے اندر غیر مادی قوتیں رکھی ہیں. جیسے انسان کے اندر دونوں قوتیں ہیں، انسان کے اندر جسمانی قوت بھی ہے، انسان کے اندر غیر جسمانی مانوی قوت بھی ہے. جس قوت کے تحت انسان سوچتا ہے وہ جسمانی قوت تو نہیں ہے، لیکن جس قوت کے ساتھ چلتا ہے انسان، جس قوت کے تحت اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، یہ جسمانی قوت ہے. لیکن جس قوت کے تحت سوچتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، یہ قوت انسان کی جسمانی نہیں ہے، یہ غیر جسمانی قوت ہے. انسان ہی کی طرح تمام موجودات کائنات کے چھوٹے اور بڑے یہ قوت سے اور اس قوت سے جو اللہ نے ان کے وجود کے اندر رکھی ہے اس سے بھرے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں، رچے ہوئے ہیں. اس قدر قوتیں اللہ نے ان موجودات کے اندر رکھی ہیں. اور یہ قوتیں انسان پر اپنی قوتیں بھی دیر سے کشف ہوئی ہیں، اور جتنی کشف ہوئی ہیں یہ ساری نہیں ہیں. اب آگے انسان مزید قوتیں تلاش کر رہا ہے کہ کیا کیا. مثلا ابھی جدید ترین انکشافات انسان کے یہ ہیں کہ جو اس کائنات مادی میں، یہ زمین کے اندر جو 4 بڑی قوتیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، جن کے تحت یہ سارا نظم و نظام زندگی چل رہا ہے، اس کے اندر ان کو یہ لگا ہے کہ ایک 5ویں قوت بھی موجود ہے زمین میں، جو ابھی تک ان کو اشارے مل رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے. مطالعات میں، تحقیقات میں یہ ان کے لیے کشف ہو چکا ہے کہ ایک 5ویں قوت بھی زمین میں موجود ہے، 4 منکشف قوتوں کے علاوہ. جیسے ایک جاذبہ ہے، ایک زمین کے اندر برقی مقناطیسیت ہے، اور ایک جو
زمین کے اندر وہ ایٹمی توانائی ہے، دو طرح کی ہے. یہ 4 قوتیں زمین کے نظام کو چلا رہی ہیں، ان کے ذریعے سے نظم زمین چل رہا ہے، ان 4 قوتوں کی مدد سے. لیکن انہیں یہ علامتیں مل گئی ہیں کہ ایک 5ویں توانائی کے آثار نشانیاں نہ لگ رہی ہیں کہ وہ بھی موجود ہے. جیسے ایک خرافی چیز یا کہہ لیں تخیلاتی چیز ہے کہ کبھی کبھار کہتے ہیں نا یہ اڑن تشتریاں نظر آتی ہیں بعض علاقوں میں، زیادہ تر امریکہ میں ہی نظر آتی ہیں، امریکیوں کو نظر آتی ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے قرات کے اوپر کچھ اور مخلوقات ہیں. اس طرح خیالی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں کہ مریخ کا کوئی فرد زمین پہ غلطی سے آ جاتا ہے یا کسی اور قرے پہ رہنے والا ادھر آ جاتا ہے. ایسا گمان ہے انسانوں کا کہ دیگر قرات کے اوپر بھی ذی شعور مخلوقات ہیں اور وہ ترقی یافتہ ہیں، ان کے بھی پاس ٹیکنالوجی ہے، انسان سے زیادہ پیش رفتہ ٹیکنالوجی ہے، اور ان کے سگنلز یا ان کی آوازیں بسا اوقات یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جو ہم نے آلات نصب کیے ہوئے ہیں رصد کے، اس میں کبھی کبھار ان کی نشانیاں آ جاتی ہیں. خوب یہ تو ایک مصدقہ چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ عمدی بھی تصورات تخیلات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ زمین کے علاوہ کسی قرہ پر ایسی مخلوق نہیں ہے ذی شعور. ممکن ہے ہو، اس کے اس بات کے لیے بھی ابھی تک انسان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی نفی کے لیے بھی کوئی ثبوت انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ نشانیاں آثار بتاتے ہیں کہ ہیں. اب یہ تو باہر کے دیگر قرات سے آنے والی نشانیاں ہیں. یہ جو محققین دانشور فزکس کے ماہرین بالخصوص، چونکہ سب سے زیادہ معجزات فزکس دانوں نے کیے ہیں، جنہوں نے علم فزکس کو موضوع قرار دیا ہے، انہوں نے حیرت ناک کام کیے ہیں. واقعاً یہ جتنی پیش رفت ہے یہ ساری ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی زحمتوں کا. یہ جو آج انسان معراج پہ بیٹھا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اور کمن ڈال لی ہے انسان نے ہر چیز پر، اور ناقابل باور چیزیں انسان نے کشف کر لی ہیں، یہ سب اسی علم کا نتیجہ ہے. زیادہ تر اس کا ہے، البتہ کیمسٹری کا بھی ہے یا دیگر علوم جو اپنے اپنے میدان میں انہوں نے بھی حیرت ناک کام کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس علم نے ترقی کی ہے. خب اس علم نے جو بہت ساری چیزیں انسان کو قوتیں کشف کر کے دی ہیں، از جملہ یہی جو شعاعیں ہیں، یہ جن مواصلاتی شعاعیں موبائل گھر میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی استعمال کر رہا ہے. خب یہ کسی فیکٹری میں تو یہ ویوز نہیں بنتی، یہ موجود ہیں، یہ قوت، یہ توانائیاں موجود ہیں کائنات کے اندر. انہوں نے ان کو کشف کیا ہے اور ان کو ضبط کیا ہے. ان کو مثلا یہ آوازیں جو اب میں بول رہا ہوں، یہ ایک آواز ہے، یہ آواز بھی وہی ویوز، وہی شعاعیں پیدا کر رہی ہے جو موبائل پہ بولتے ہوئے جو آواز ہوتی ہے اس میں بھی وہی شعاعیں جاتی ہیں. موبائل دستگاہ بنا کے انہوں نے اس آواز کی شعاعوں کو علمی اصولوں کے مطابق قابو کر کے کنٹرول کر لیا ہے. لیکن ابھی یہ آواز جو کمرے میں گھوم رہی ہے یہ بھی اسی طرح کی شعاعیں ہیں. یہ موجود تھیں، یہ شعاعیں، انسان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شعاعیں موجود ہیں طرح طرح کی، اور ان کو انسان نے قابو کر کے سمجھ کے آج اتنا اعلیٰ مواصلاتی نظام قائم کر دیا ہے کہ ایک آن میں پوری دنیا میں ایک چیز پہنچا دی جاتی ہے. یہ وہ حیرت ناک ترقی ہے جو انسان نے کی ہے. کیا کشف کیا انسان نے ان علوم میں؟ ان قوتوں کو دریافت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات بنائی ہے اور اس کے اندر یہ قوتیں اس کے اندر سما دی ہیں، ان موجودات کے اندر. ہمارا تصور یہ ہے کہ ملائکہ جنات کی طرح یا ملائکہ ان حشرات کی طرح الگ مخلوقات ہیں. مثلا جیسے بارش کا ہر قطرہ آتا ہے فرشتہ لے کر آتا ہے، ملک لے کر آتا ہے. یعنی ملک کیسے آتا ہے؟ وہ اٹھائے ہوئے اس کو اپنے ہاتھوں پہ قطرے کو اٹھا کے نیچے پہنچاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے. نہ، یہ وہ قوت ہے. ملک قوت کو کہتے ہیں. ایک قوت پانی کو نیچے لے کے آ رہی ہے. ایک قوت ہے جو ان اشیاء کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. یہ قوتیں مادی اشیاء میں بھی ہیں، یہ غیر مادی اشیاء میں بھی ہیں. مادی اشیاء میں ان کے جو طور طریقے ہیں وہ مادی اصولوں کے تحت ہیں. غیر مادی اشیاء میں بھی یہ قوت، جیسے انسان کے نفس میں بھی یہ قوت ہے، انسان کے جسم میں بھی یہ قوت ہے. جسمانی قوت
انسان کی جسمانی خصوصیات رکھتی ہے، اور نفس کی قوت نفسانی خصوصیات رکھتی ہے، وہ جسمانی احکام سے بالاتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو کوئی چیز جب سمجھائی جاتی ہے تو انسان کی قوت فہم ہے جو انسان سمجھتی ہے یہ چیز، یا انسان جب کوئی چیز سمجھاتا ہے تو اسی قوت کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ خب اگر ہم قرآن کریم کے اندر رہیں اور قرآن میں ملائکہ کو دیکھیں، جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے لیے ذکر کیے ہیں اور جو عنوان ان کے لیے رکھا ہے اور جو خصوصیات ذکر کی ہیں، ہم علوم کی تحقیقات کو ابھی نہ بیچ میں شامل کریں تشریح قرآن میں، صرف قرآن کو مد نظر رکھیں، تو قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ ملائکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایجاد کی ہوئی قوتیں یا توانائیاں ہیں جن کے ذریعے سے تخلیق عالم بھی ہے، جن کے ذریعے سے تدبیر عالم بھی ہے، بلکہ یہ عنوان قرآن نے خود دیا ہے، مدبرات امر ہیں ملائکہ، یعنی تدبیر امر ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے تمام، مثلا تقسیم ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تنزیل ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تعلیم ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تدبیر ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تخلیق ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اموات ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، حشر ملائکہ کے ذریعے برپا ہوگا۔ خوب تمام ہستی خصوصاً انسان، اب ملائکہ کا زیادہ ذکر انسان کے حوالے سے ہے، غیر انسانی بھی دائرہ ہے ان کا، لیکن ہمیں وہ سمجھنا ہے جو انسان سے تعلق رکھنا ہے۔ انسان کی زندگی ملائکہ سے اس طرح سے متصل ہے کہ موت کے بعد بھی ملائکہ سے جدا نہیں ہے، اخروی زندگی بھی ملائکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انسان کی۔ ملائکہ قرآن کے نزدیک تو انسان کے لیے سب سے نزدیک ترین مخلوق ہیں، اور انسان ملائکہ کے بہت نزدیک ہے، ملائکہ انسان کے بہت نزدیک ہیں، اور انسان کے تمام امور کی تدبیر ملائکہ کے ذریعے ہے۔ تو جن کے ذریعے سے سارا نظم و نظام زندگی ہے، ان کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم عاجز ہیں ان کو سمجھنے سے، اور انہی پر ایمان کا بھی ہمیں کہا گیا ہو۔ تو یہ عجز ہم نے خود، یہ تشویش اپنے ذہن میں عمدن بڑھائی ہے، شوقیہ طور پر پیدا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر گئے ہیں، مختلف تصورات لے کے جب ان کو جوڑا ہے تو یہ پتہ چلا کہ یہ چیزیں تو ہماری فہم سے بہت بالا ہیں، جبکہ قرآن کریم نے ان کو آپ کے ایمان کا متعلق قرار دیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں انسان کی خلقت کو ملائکہ کی آگاہی سے شروع کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک بیان اور جو پہلے اگرچہ بیان ہوا ہے لیکن یہاں بھی اس کی تذکر کی ضرورت ہے کہ ملائکہ سے آگاہی اور ملائکہ کو آگاہی دینا اور ملائکہ کا انسان کی تخلیق میں کردار اور ملائکہ کا تعلق اور ملائکہ کا سوال و جواب، یہ سب اس بیان کے اوپر موقوف ہے، اس کو سمجھنے پر اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔